السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں. بہت کم سحریاں رہ گئی ہیں، 2 سحریاں رہ گئی ہیں آپ کے ساتھ. مہینہ کیسے چلا گیا معلوم نہیں ہوا ناظرین. اب 2 دن بھی کافی غنیمت ہے ہماری نجات کے لیے، ہمارے اخلاص کے لیے، اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے. انشاءاللہ ہم آج جس عنوان پہ بات کریں گے وہ عنوان ہے صدقہ فطر کے احکام. اس موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین، اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد نے، اور ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مہمان محترم تشریف فرما ہے مفتی مکرم جناب سید واحد علی صاحب تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں ہمارے نوجوان ہونہار حافظ و قاری نعت خواں جناب محمد نعمان صاحب تشریف فرما ہے. حضرات آپ دونوں کا استقبال ہے. مرحبا، اہلا و سہلا. ناظرین، پروگرام کے ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ حیدرآباد کی جانب سے ہے. آگے بڑھتے ہیں. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے. میں درخواست کرتا ہوں حافظ قاری محمد نعمان سے کہ قرأت کلام پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. اللہ جزاک خیر عطا فرمائے. ناظرین، میں درخواست کرتا ہوں مفتی مکرم سے جناب سید واحد علی صاحب سے کہ آج کا جو عنوان ہے صدقہ فطر کے احکام، اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. روزوں کا سلسلہ جو ماہ رمضان کے شروع سے آخر تک جاری تھا، اس کے اختتام پر ایک صدقہ ہم کو دینے کا حکم دیا گیا جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں. عربی زبان میں روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے صوم، یعنی کھانے اور پینے سے رکے رہنا، اور روزے کو چھوڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فطر، یعنی روزے کو چھوڑ دینا. تو صدقۃ الفطر ہم پر لازم کر دیا گیا ہے عید کے دن، یعنی جو اب تک روزہ رکھ رہے تھے اور جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ یہاں پر موقوف ہوتا ہے اور اس کے لیے صدقہ دیا جا رہا ہے. اب یہ صدقہ کیوں دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں تفصیلات ہم کو ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے. جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے
تو روزے اللہ کی قبولیت والے مقام پر پہنچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ صدقہ فطر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے روزے میں جو کمی اور نقص رہ گیا ہے اس کی پابجائی اور تلافی ہو جائے۔ ہم روزہ رہتے ہیں تو ظاہر ہے روزے میں ہم سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو روزے کی روح کے خلاف ہوتی ہے، روزے کے مقصد کے خلاف ہوتی ہے۔ کھانے اور پینے سے تو ہم بچے رہتے ہیں، جنسی خواہش کی تکمیل سے تو رکے رہتے ہیں، لیکن روزے میں ہم سے کوئی بد کلامی ہو جاتی ہے یا کسی سے چھوٹا سا جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن مقاصد کی خلاف ورزی ضرور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جو روزے کی کمی ہے، روزے کا نقص ہے، اس طرح کی چیزوں کی تلافی کے لیے اور پابجائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا تاکہ صدقے کے ذریعے اس کی تلافی اور پابجائی ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا، انشاءاللہ اور مفصل بات کی جائے گی، ضرور اس پر اور مزید روشنی ڈالی جائے گی۔ ناظرین دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مظہر بھائی۔ وعلیکم السلام محترم، کون صاحب کہاں سے؟ میں پرویز حیدرآباد اعظم پور سے بول رہا ہوں سر۔ جی پرویز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی بتائیے، سوال بتائیے۔ آپ نے وہ کافی عرصے سے آپ وہ ٹی وی پہ نہیں آئے، جی اپنے کاظم بھائی کو اپنے دیکھنا پڑا تھا روز۔ جی اپنا اپنا حصہ ہے، بس ادا جی کرنا ہے۔ ایک اپنے فرمائش تھی سر، اپنے پروگرام کے اینڈ میں جو ہے سو اپنے سلام اپنے پڑھا جائے۔ سلام کی فرمائش انشاءاللہ انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم بنگال سے بول رہے ہیں۔ بنگال سے ہیں، جی محترم بتائیں، سوال بتائیں۔ کہ ہمیں ایک اچھا سا نعت سنا دیجیے، اور آپ کا جو پروگرام ہے جی یہ بہت اچھا لگتا ہے ہم کو۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا بنگال سے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کا احترام کیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون کہاں سے؟ میں کرناٹک سے بول رہے ہیں۔ جی بولیے، سوال بولیے گا۔ جو تراویح کی نماز ہے جو سنت ہے یا نفل ہے؟ تراویح کیا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں میں نور عالم شمسی بول رہا ہوں بامبے سے۔ جی نور عالم صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ ارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، پہلے آپ اتنے دن بیچ میں گول کیوں نظر نہیں آ رہے تھے، دوسرے صاحب نظر آ رہے تھے، آپ سے بہت اچھا لگتا ہے آپ رہتے تو۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا اپنا حصہ ہے وہ نبھانا پڑتا ہے، اور بھی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھانی پڑتی ہے۔ اب آج نظر آ گئے، اچھی بات ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ آپ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ جیسے ہم لوگ مسلمان بہت کم اس میں معلومات رکھتے ہیں، تو آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے جس سے ہمیں بہت ساری معلومات ہوتی ہے، لیکن آپ وہ وقت کم رہتا ہے، بیچ میں ایڈز اور نعت کا سمے آ جاتا ہے نا، کچھ سوالات لوگوں کے جو کرتے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ فیض پہنچتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہو تو بہت بہتر ہو۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمت افزائی کی کافی آپ نے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ شفیع میں اننت ناگ کشمیر سے بول رہا ہوں سر۔ جی بتائیں، سوال بتائیں گا۔ ہماری ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ سحری کا پروگرام اچھی ڈھنگ سے نبھایا آج تک، انشاءاللہ جی جی اس میں اللہ آپ کو خیردارین عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر لیں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا جو ہماری مائیں بہنیں ہیں اگر ان کو مہینے کا تکلیف بھی ہو، کیا ان کو ضروری ہے کہ وہ اس میں عیدگاہ میں دعاؤں میں شامل ہو جائے؟ عید کی دعاؤں میں، عیدگاہ میں؟ جی جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، نماز کے لیے جو جائیں گے ساتھ میں؟ جی 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 ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مولانا صدیق قاسم سوالات کے جوابات عطا فرمائیں انشاءاللہ۔
بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا نعت کی فرمائش بھی کی تھی. ابھی جو سوال آیا تھا بہن صاحبہ نے بھی سوال کیا تھا ایک تراویح کی نماز نفل ہے یا سنت ہے یا کیا ہے، بتائیں صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام نے بھی نماز تراویح ادا فرمائی ہے. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور صحابہ اکرام کے معمول کی وجہ سے فقہاء اکرام نے نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، اس کو اختیار کیا اور کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا. اس وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ کا درجہ حاصل ہے. ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز تراویح 20 رکعت ادا کرے. جی بہت شکریہ مولانا. بھائی صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کہ اب یہ موسم جو بہار کا ہے، دعاؤں کا ہے، رحمتوں کا ہے، مغفرتوں کا ہے، یہ ہم سے رخصت چاہتا ہے اور چند ہی دو دن بچ گئے ہیں. تو ایسے میں اگر بہنوں کو، خواتین کو عذر شرعی لاحق ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا وہ اس کے فائدے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بھلے ہی نماز سے رکے رہیں، روزے سے رکے رہیں، لیکن دیگر ذکر و اذکار میں اور جیسے دعاؤں میں بھائی صاحب نے کہا عید کی نماز میں بھی شامل ہوں، لیکن جائیں لیکن دعاؤں میں صرف شامل رہیں. اور کس طرح سے یہ نعمتیں بٹور سکتے ہیں، نہ کہ غفلت میں کہ بھئی اب تو یہ عذر لگ گیا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے یا محنت نہیں کر پائے یا دعا نہیں کر پائے یا محرومی سمجھے. تو اس سے ہٹ کر کیا ان کے لیے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی. خواتین کے لیے جو ماہواری آتی ہیں یہ ان کے لیے یقیناً عذر شرعی ہے، ان کی کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے، نہ ان کو احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے، بلکہ ان کو ایک تو احکام کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ان کو روزہ رکھنا نہیں ہوگا، بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی. نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گی ان دنوں میں اور نمازیں بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب رہا ماہ رمضان میں دعائیں کرنا، تو دعائیں تو ان حالتوں میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں اور دعاؤں کی نیت سے اگر قرآن کریم کی آیات مبارکہ بھی پڑھتی ہیں دعا کی نیت سے، نہ کہ تلاوت کی نیت سے، تب بھی دعا کی نیت سے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں جو معصور دعائیں آئی ہیں، منقول ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کا جو بہترین طریقہ ہے کہ بندہ دعا کر کے اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اور اپنی آرزوں اور تمناؤں کا اظہار کرتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو یہ سلسلہ ان دنوں میں بھی رکتا نہیں ہے، بلکہ خواتین اپنے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتی ہیں. اب رہی بات یہ کہ نماز عید میں شرکت کرنا یا اس میں دعا میں شرکت کرنا، تو خواتین کے لیے نماز عید اور نماز جمعہ نہیں رکھی گئی ہے. ان کو گھر میں جمعہ کے موقع پر نماز ظہر ادا کرنا ہوگا گھر میں، اور نماز عید کے موقع پر ان کے لیے کوئی نماز ہی مقرر نہیں ہے. تو وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اگر عذر شرعی لاحق نہیں ہے تو دوگانہ شکرانے کے طور پر پڑھ سکتی ہیں، اور اگر ماہواری ہے تو پھر دعاؤں میں مصروف رہیں گھر میں ہی رہتے ہوئے. گھر سے باہر نکل کر ان کو عیدگاہ تک جا کر زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ مولانا. میں درخواست کرتا ہوں جناب نعمان سے کہ ایک اچھی سی پیاری سی نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پہ،
اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے، نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے، نشانہ بھول جاؤ گے۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو، اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو، اگر تم جان لو اس دار فانی کی حقیقت کو، میرا دعویٰ ہے تم دل کو لگانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم دل کو لگانا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔
तैयबा को हम भी जाना चाहेंगे और भूल जाना चाहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में फिर से आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं सहरी टाइम अपने मेज़बान मोहम्मद मसर कादरी के साथ, और साथ है मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब और नातख़ा साहब जनाब मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है प्राइड इंडिया बिल्डर्स हैदराबाद ने। नाज़रीन, आपके कॉल के हम मुंतज़िर हैं। जब भी कॉल आप करें अपने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें और फिर हमसे टेलीफोन पर बात करें, ताकि आपका सवाल क्लियरली हमें समझ में आए और यहाँ से जवाब भी क्लियरली आप तक पहुँच जाए। और इस प्रोग्राम के मलबूसात की पेशकश मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना हैदराबाद की जानिब से है। बात करते हैं जो सवालात रह गए, इंशाल्लाह इनके मुताल्लिक़ बात करते हैं। आज का हमारा उन्वान चल रहा है सदक़े फ़ित्र के अहकाम। आप हज और उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए आप टायर वाला टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कौन कहाँ से? जनाब कश्मीर से बोल रहा हूँ, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा जी मोहतरम, बताएं सवाल बताएं। मुझे नात शरीफ का एक फरमाइश है, मुझे आला हजरत का एक नात शरीफ सुनना है। वो या इलाही हर जगह तेरी अदा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। इंशाअल्लाह बताते हैं, कोशिश करेंगे आपकी ख्वाहिश का एहतराम हो। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन कहाँ से? अहमदाबाद से लियाकत भाई बोल रहा हूँ। लियाकत भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप लोगों की। बताएं सवाल बताएं। आप लोग कैसे? अल्लाह का एहसान है, दुआएं मोहताज दुआएं भाई, बताइए। आपका प्रोग्राम देखे जा रहे था जी, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इससे कि अल्लाह कबूल फरमा ले। अदना छोटी सी स्क्रीन के आगे और स्क्रीन के पीछे वाले सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मेहनत कर रहे हैं आप, लाइव प्रोग्राम करते हैं इसी देदात में, और शायद अगली मेरी कॉल लगे या ना लगे, मैं एडवांस में आप सभी को ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। अल्लाह पूरी बरकत अता फरमाए। कॉल लग नहीं पाती है जी, तो आप सभी को मैं ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ। बेहद शुक्रिया। और अगर हो सके तो अलविदा, जुमा अलविदा पढ़ा दीजिए इंशाअल्लाह, रमजान अलविदा पढ़ावा दीजिए इंशाअल्लाह। कल पढ़ाएंगे अलविदा ज़रूर, और कल दुआ में याद रखिएगा जी। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया अहमदाबाद से जी। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं फारूक खान बोल रहा हूँ से। मोहतरम बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये था कि जैसे कि इनाम की रात जो होती है जी, यानी बहुत सारे लोग जैसे कि शॉपिंग में तो चले जाते हैं, मुफ्ती साहब से इसकी रिक्वेस्ट दरख्वास्त थी कि इनाम की रात में किस तरह इबादत करी जाए, दुआ का एहतमाम किस तरह की जाए। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने अपने करीब की मस्जिदों में साल में मरतबा मौका मिलता है ईद की नमाज पढ़ने का। बहुत सारे लोग ईद की नमाज अपनी करीब की मस्जिद में जाके पढ़ लेते हैं, अक्सर नौजवान भी जी। लेकिन नौजवान के लिए थोड़ी सी ताकीद क्या रहेंगी कि ईदगाह जाके पढ़े और किस तरह अल्लाह का जिक्र करे और ईदगाह में जाके पढ़े, और ईद के दौरान भी क्या क्या अल्लाह की तरफ से इनामत मिलने वाले हैं। तो दो चीज का खुलासा है दरखास्त के तौर पे। इंशाअल्लाह आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेहद शुक्रिया। और आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है, मैं अक्सर देखता हूँ और हमारी फैमिली भी इंतजार करते 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बेहद शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे चाहने वालों को, अल्लाह आसान फरमाए। आपकी हमारी मोहब्बतें फ़क़्त ईमान हैं और कुछ नहीं। अल्लाह आपका हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह आपको हमको जज़ाए खैर अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, जो सवालात हैं इंशाअल्लाह इनके जवाबात भी जानते हैं और नात की फरमाइश है वो भी देखते हैं। सवाल आया था इनाम की रात है, दुआएं और इबादत का क्या मामूल रहे, कैसे हम बटोर सकते हैं? अब जो गफलतें हो चुकी सो हो चुकी, 28 दिन गफलतों में गुजर गए, अब जो 2 दिन रह गए हैं या 1 दिन रह गया है बाकी का, तो इसमें आदमी उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कैसे अपने रब को राज़ी कर सकता है और कैसे उसकी नेमतों से माला माल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान की बकिया जो लम्हात बचे हुए हैं, इन लम्हात में हैं यही तसव्वुर रखें कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है।
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ ہم باقی دنوں کو گزار دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں زیادہ سے زیادہ رہیں۔ روزے کے موقع پر جس طرح ہم کھانے اور پینے سے بچ رہے ہیں، اسی طرح ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے گناہ سے بچیں، اسی تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب شب عید آئے گی جس کو انعام کی رات احادیث شریفہ میں کہا گیا ہے، تو اس انعام کی رات میں ہم کو اور زیادہ چاق و چوبند رہ کر اور زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے مہینہ بھر جو عبادت اور بندگی کی ہے، جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، ان کوششوں اور محنتوں اور ان کاوشوں کا انعام، اس کا صلہ اس رات میں مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کو شب عید کو انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ اور احادیث شریفہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب عید میں عبادت کرتا ہے، عید الفطر سے پہلے والی رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی نہیں مرتا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو شب عید میں عبادت کرتے ہیں اور جاگتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں، نماز تراویح کا اہتمام تو نہیں ہوتا شب عید میں، لیکن نماز تہجد پڑھیں، اس کے علاوہ نوافل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول رہیں، بطور خاص مغفرت کے طلبگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور ترقی درجات جنت میں اور نیکوکاروں کی صحبت، اس طرح ہر قسم کی دعا دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا۔ اور ایک سوال رہتا ہے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں نعمان سے کہ وہ جو نظم ہے خاص طور پر ماں سے تعلق رکھتی ہے یا والدین سے تعلق رکھتی ہے، آپ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، میرے مالک میرے آقا میرے مولا نے کہا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا چل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، ماں کا چل جو سلامت ہے تو جنت کیا ہے، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، یہ ہے راضی تو نبی راضی ہے، راضی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، ہر مصیبت سے بچایا یہ کرم ہے نہیں، بولنا تجھ کو سکھایا یہ کرم ہے کہ نہیں، ہر مصیبت سے بچایا یہ کرم ہے نہیں، بولنا تجھ کو سکھایا یہ کرم ہے کہ نہیں، کیا دیا تو نے مگر ان کی محبت کا صلہ، کیا دیا تو نے مگر ان کی محبت کا صلہ، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا ماں نے، خود رہے بھوک دیا منہ کا نوالا تجھ کو،
جب بھی دیکھا تو تجھے پیار سے دیکھا ماں نے، خون دل دودھ کی صورت میں پلایا ماں نے، کام آتی ہے برے وقت میں ان کی ہی دعا، کام آتی ہے برے وقت میں ان کی ہی دعا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ماشاءاللہ محبوب، یقیناً ماں باپ کی اہمیت بہت کم جانتے ہیں ہم سب۔ اپنے ماں باپ کا احترام، اپنی ماں باپ سے محبت اور ان کے حکم کو بجا لانا، یہ بڑی سعادت مندی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سعادت مندی کو حاصل کرتے ہیں۔ میری خاص طور پر نوجوان بچوں سے، اور جو لوگ آج ماں باپ اپنے باقی رکھتے ہیں، جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں، وہ اس بات کو جان لے اور اپنے اس رمضان میں اپنے ماں باپ کو راضی کروا لے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر، انشاءاللہ بریک کے بعد ملاقات ہوگی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ، اور آج کا عنوان ہے صدقہ فطر کے احکام۔ ناظرین، اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد نے، اور سوالات لیتے ہیں۔ کالر کو دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ جی محمد راشد بات کر رہا ہوں دہلی سے۔ جی راشد صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں جی ان کو ایک وقت میں کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کسی گھریلو چیز کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں کیا؟ جی کیا کہا آپ نے؟ جی زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو ایک وقت میں کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جی، اور زکوٰۃ کسی گھریلو چیز کے شکل میں بھی دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، ہم محمد عرفان بات کر رہے ہیں۔ جی ہم نے کل بھی کال کیا تھا۔ جی، تو کال اس لیے کیا ہے کہ میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ بتائیے۔ جی، پہلا سوال تو یہ ہے، اگر عید کے موقع پر کسی کے اخراجات نہ ہوں جی تو یہ کسی گناہوں کا مطلب گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں اترتی ہے، یا اور کوئی بات ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، کل میں نے پائلس کے آپریشن کے بارے میں بتایا تھا۔ جی پائلس مطلب بیت الخلاء کی جگہ پر وہ آپریشن ہوا ہے میرا۔ جی تو اس جگہ سے خراب پانی کی مطلب زیادہ مقدار سے پانی نکل رہا ہے، رطوبت جاری رہتی ہے، جس سے طہارت نہیں رہتی ہے، اس کی وجہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یہ جاننا چاہا آپ نے؟ جی ہاں، مطلب وضو تو نہیں رہتا ہے، کل نماز ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ادھورا تھا جواب، انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب سے آپ کو جواب دلا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے۔ عرفان بھائی، اللہ آپ کو صحت یاب فرمائے جلد سے جلد، اور آپ کے دل میں جو جذبہ ہے عبادت کا، اللہ اسے اور ابھارے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے۔ دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ مجھے 4 سوالات کرنا تھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ گھٹنوں میں درد ہوا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا، جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو شوہر یا رشتے داروں سے بات کر سکتے؟ جی، اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قرضہ بہت زیادہ رہا تو زکوٰۃ دے سکتے؟ ٹھیک ہے، ضروری ہے تو زکوٰۃ دینا؟ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو مہندی لگا سکتی ہوگی؟ انشاءاللہ بتاتے آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ ناظرین، اس پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کی جانب سے ہے۔ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں انشاءاللہ۔ بھائی صاحب نے دہلی سے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مستحق کو ایک وقت میں کتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کیا زکوٰۃ رقم کے بجائے ذیلی اشیاء میں بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی، زکوٰۃ کی رقم جو آدمی مستحق ہے، سید نہیں ہے، تنگ دست ہے، ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے،
اور بہتر یہ ہے کہ اتنی زکوٰۃ نہ دی جائے کہ جس رقم کی وجہ سے وہ خود آدمی صاحب نصاب ہو جائے. اس طرح زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے. اگرچہ کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اگر کسی کو لاکھوں روپے بھی زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں تب بھی زکوٰۃ تو اس کی ادا ہو جاتی ہے، جبکہ ایک ساتھ ہی دے رہے ہوں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس میں کراہت ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے. ایک طرف ایک آدمی کی ضرورت کو اس قدر پورا کر رہے ہیں کہ اس کو خود صاحب نصاب بنا دیے، پھر دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہایت تنگ دست اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی کسی ضرورت کو پوری نہیں کیا جا رہا ہے. تو اسلام اعتدال اور توسط کی تعلیم دیتا ہے. اگر ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بھی اور بھی لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے حکم یہ دیا گیا کہ کسی بھی ضرورت مند کو اس قدر زیادہ زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. اس میں کراہت ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب رہا سوال کہ مختلف ساز و سامان کے ذریعے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو کسی بھی قسم کا جو قیمتی سامان ہوتا ہے، یعنی جس کی قیمت بنتی ہے، ایسے کسی بھی سامان کے ذریعے زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کپڑے دے رہے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، بالکل دے سکتے ہیں. یا کوئی اور چیز زکوٰۃ میں اگر دینا چاہتے ہیں جو استعمال میں ان کے آنے والی ہے، دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ رقم دے دی جائے. رقم دینے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اگر کپڑوں کی ضرورت ہو تو وہ کپڑے خرید لے گا، یا اناج کی ضرورت ہو تو اناج خرید لے گا. اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں چیز کی اس کو ضرورت ہے اور وہ چیز خرید کر اگر زکوٰۃ کی رقم سے دیتے ہیں تو پھر بہتر ہے. صاحب یہاں ایک چھوٹا سا ایک سوال میرے دل میں ابھر آیا. جی. اگر ایک فرد کو اتنی زکوٰۃ دی جائے، اتنا رقم دی جائے، صاحب نصاب ہو جاتا ہو جی تو ہو جاتا ہو، لیکن اگر وہاں یہ ہے کہ ان کی بچیوں کی شادیاں وغیرہ ہوں، یا جو مکان نہیں ہے، جو بے گھر لوگ رہتے ہوں، یا ایسا کہ ایسے کوئی مرض میں مبتلا ہو جس سے کچھ علاج ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اتنی رقم لے کر، لیکن وہ اس کا مصرف کچھ جیسے گھر لینے میں، علاج کرانے میں، یا بچیوں کی شادی بیاہ کروانے میں خرچ کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی کراہیت باقی رہے گی؟ جو صورتیں آپ نے بتلائی ہیں ان صورتوں میں وہ آدمی صاحب نصاب ہی نہیں ہوگا، کراہیت آنا تو دور کی بات ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے آدمی ذمہ دار اس وقت بنتا ہے، یعنی آدمی صاحب نصاب اس وقت بنتا ہے جب اس کی ضروریات کی تکمیل رقم سے ہو جائے. پھر ضروریات کی تکمیل کے بعد 1 سال تک کے لیے نصاب کے برابر مال اس کے پاس موجود رہے، یعنی 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس سال بھر کے لیے موجود رہے، تو ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اب یہ جن کو شادی کی ضرورت ہے، شادی میں اخراجات کی ضرورت ہے، یا مکان خریدنا ہے، ایک بڑا کام ہو جائے گا. اگر ایک بلک اماؤنٹ آتا ہے زکوٰۃ کا تو ایک بڑا کام ہو جائے گا. ورنہ آدمی کی جو چھوٹی ضرورت ہے جیسے کھانا کپڑا وغیرہ تو ہر 4 آدمی چھوٹا چھوٹا دے دیں گے تو وہ تو ہو ہی جائے گی، لیکن جو بڑی ضرورت ٹھہری ہوئی ہے جس کو کوئی اور اسپانسر بھی نہیں کرتا، کوئی اور ذرائع آمدنی بھی نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے، تو ایک مشت یا لمسم اتنی بڑی رقم جو کہ صاحب نصاب کی طرف اسے لے بھی جاتی ہو، تو اگر دی جاتی ہے تو یہ ترغیب میں دلوانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اللہ نے انہیں اتنا دیا ہے. تو اگر ایک فرد کو اگر دیتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے. یہاں بالکل آپ نے جن ضروریات کا سوال میں ذکر کیا ہے، ان ضروریات کی اگر تکمیل ایک مشت رقم دے کر کی جاتی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں تب بھی آدمی صاحب نصاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ضرورت ہے رقم کی زیادہ سے زیادہ. اگر آپریشن کی ضرورت ہو، آپریشن کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، اس طرح مختلف قسم کے اخراجات ہوتے ہیں، دوسری بھی ضرورتیں ہیں. تو ان بڑی بڑی ضرورتوں میں اگر کافی ساری رقم اگر زکوٰۃ کی کسی ایک شخص کو دی جاتی ہے تب بھی وہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کو اتنی مال کی ضرورت تھی جو اس کی ضروریات میں لگ جائے. اب جب وہ مال لے کر ضروریات میں خرچ کر دے گا تو اب وہ کہاں صاحب نصاب باقی رہتا ہے. یعنی ایک فرد کو دی جا سکتی ہے اتنی اماؤنٹ، بالکل زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ ایک شخص کو دیا جا سکتا ہے. ضرورت کی تکمیل کے بعد ایک صاحب نصاب کی حد تک مال اس کے پاس بچا رہتا ہے تب کراہت آتی ہے، ورنہ کراہت نہیں آتی. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر
ایک بارگی میں اگر کسی کو اتنی رقم دی جا سکتی ہے کہ اس کے کچھ بڑے کام ہو سکتے ہیں، ایک بے آسرا لوگ ایک چھت کے نیچے آ سکتے ہیں، آسرا مل سکتا ہے، تو ایسی زکوٰۃ ضرور دیجئے، اللہ نے جسے صاحب خیر بنایا ہو۔ تو میں یہی درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کافی اور باتیں کرنی باقی ہے، انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کا ہمارا خوشگوار ساتھ دوبارہ ہوگا۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں، اور آج کا عنوان ہے صدقہ فطر کے احکام۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد نے، اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، اور نعت کی فرمائش پوری کر رہے ہیں حافظ قاری محمد نعمان۔ اس پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کی جانب سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ بحث چل رہی تھی، بات چل رہی تھی زکوٰۃ سے متعلق، یک مشت زکوٰۃ دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو اور مزید استحکام بخشا جائے، اور اس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک یہ میسج ضرور جائے کہ ایسے صاحب خیر حضرات جنہیں اللہ نے دیا ہے، اور اگر اتنی بھاری رقم نکلتی ہے 1,00,000 2 لاکھ کی، تو فرد واحد کی ایک بارگی میں مدد ہمیشہ کے لیے اس کی مدد ہوگی۔ اور جیسے 4 لوگوں میں اگر وہ رقم بڑی رقم بانٹ دی جاتی ہے، تو جس کو چھوٹی رقم مل رہی ہے اس کو تو 4 جگہ سے مل رہی ہے، چاہے وہ اناج کی شکل میں مل رہی ہو، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں مل رہی ہو، چاہے یا روپیے کی رقم کی شکل میں مل رہی ہو، پھر بھی اس کی جو ضروریات زندگی سے ہٹ کر کوئی اور چیز جو بڑے کام ہے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ جنہیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، جن کی زکوٰۃ بہت بڑی نکلتی ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرے، اپنے خاندان قبیلے کے یا پاس پڑوس کے، اپنے علاقے کے، تاکہ ان کا وہ جو کام ہے ایک بارگی میں آپ کی ادائیگی سے ان کا کام ہمیشہ کے لیے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ میں یہ بھی بتا دوں ناظرین، آپ حج اور عمرہ کی خدمات کے لیے سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ ٹائر والا ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں حافظ قاری محمد نعمان سے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سریں عرش مہمان نوازی، بشر کی سریں عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سریں عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے،
اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ نعمان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کرے زور شباب اور زیادہ آپ کا ماشاء اللہ، اور منتظر ہیں ہم آپ سے اور بہت کچھ سننے کے، لیکن ہمارا جو دامن ہے بہت ہی تنگ ہے، وقت جو ہے ہمارا بہت ہی کم ہے، انشاءاللہ اور بات کریں گے اور سنتے رہیں گے آپ سے، لیکن مفتی صاحب سے بھی ان سوالات کے جوابات سننا ضروری ہے کہ بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا اخراجات، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا عرفان بھائی نے کہ اخراجات بہت زیادہ ہوں تو اس سے قرض وغیرہ زیادہ ہوں تو کیا یہ اللہ کی طرف سے کچھ گناہ ہے کی وجہ سے ہے یا فلاں ہے، یہ کچھ بتا رہے تھے گناہوں کی بہتات کی وجہ سے، یہ کیا ہے کیا نہیں، تو یہ کچھ آدھا سوال سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس پر تھوڑا سا روشنی ڈال لیں، ورنہ اور دوسرے سوالات ہیں۔ جی، عید کے موقع پر اگر خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، خوشیوں کا سامان کچھ موجود نہ ہو تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ کچھ ایسا کچھ پوچھ رہے تھے، تو اس کے لیے یہی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے، ہمارے ہی بدعمالیوں کی وجہ سے اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے، توبہ اور استغفار کریں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کی طرف توجہ کریں اور پورے انہماک اور پورے شوق و ذوق کے ساتھ اس کو کرتے رہیں، اور بطور خاص گناہوں سے بچیں، نیکیاں کرنے سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آدمی جب گناہوں سے بچ جاتا ہے تو خود ہی اس کے سامنے نیکیوں کا راستہ کھلا ہوا رہتا ہے، اور جب آدمی گناہوں میں پڑا رہتا ہے تو نیکیوں کی طرف وہ توجہ نہیں کر پاتا، گناہوں میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے اور گناہوں میں اس کو اتنی زیادہ غیر معمولی اور جھوٹی لذت ملتی رہتی ہے کہ
وہ نیکیوں کی جو خوبی ہے اور اس کی جو اچھائی ہے اس کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی۔ کوشش کریں اس بات کی کہ گناہوں سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم آزمائش کے اندر پڑ نہیں سکتے، ہم کو عافیت عطا فرما، مصیبتوں سے بچا، تیری نعمت ہم کو عطا فرما۔ جی محترم، دیگر سوال یہ تھے کہ گھٹنوں میں درد کی وجہ سے اگر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے، یا اور بھی کوئی درد کی وجہ سے یا نقاہت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا تھکان کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کہاں تک یہ درست ہے؟ جی، جہاں تک بات کسی قسم کی مجبوری کی ہے، جیسے کہ گھٹنوں میں تکلیف ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کسی اور تکلیف کی وجہ سے اور عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر ٹھہر نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز میں جس طرح دیگر فرائض ہیں اسی میں سے ایک فرض قیام ہے، یعنی کھڑا ہونا، کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا فرض ہے، اور مجبوری کی وجہ سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب رہا تھکن کی وجہ سے، تو تھکن کی وجہ سے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی، البتہ تھکن کی وجہ سے کوئی بیماری آ چکی ہے یا گھٹنوں میں تکلیف ہو چکی ہے تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن صرف محض تھکن کی وجہ سے گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑا سا آرام لے، اور اعلیٰ آرام لے کر اس قدر طاقت آ گئی کہ اب کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ اور دیگر سوال، معتکف اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میں دیگر زمانے کی باتیں، گھر کی باتیں یا ضروریات کی باتیں وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں دنیا کی تو کسی قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ رشتہ داروں سے اور شوہر سے بات کرنے کی بات کر رہے تھے تو نہ شوہر سے بات کی جائے نہ دیگر رشتہ داروں سے بات کی جائے، البتہ کوئی ضرورت والی بات ہے، جیسے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہیں، جو خاتون اعتکاف کی حالت میں ہیں یا جو مرد اعتکاف کی حالت میں ہیں، ان کو یہ کہنا ہے کہ سحری کا کھانا لا لیا جائے، اب وقت ہو چکا ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں وہ، یا پھر افطار کے لیے افطاری بھیج دیجئے، اس طرح جو بالکل ضروری بات ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اس بات کو کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے علاوہ باقی دیگر جو باتیں ہوتی ہے کسی بھی قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی، قرض اگر بہت زیادہ ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ قرض بھی ہے اور رقم بھی موجود ہے، تو ایسے وقت قرض اور رقم دونوں کا تقابل۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سونا ہے، چاندی ہے یا اور چیزیں ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اب یہاں قرض باقی ہے، دینا بھی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کیسے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، تو اس کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جو مال ہے کون سی صورتوں میں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور روپیہ پیسہ کسی مقام پر جمع ہے، کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں، بینک میں موجود ہے، گھر میں ہے، اور جن جن شکلوں میں ان کے پاس رقم موجود ہے، مال جمع ہے، اس کو کلیکٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ یہ پورا کتنا ہو رہا ہے۔ ٹوٹل کرنے کے بعد پھر قرض کتنا ہے، کس کس کو دینا باقی ہے یہ بھی دیکھ لیں، اور قرض کے ٹوٹل کو جو رقم موجود ہے اس میں سے منہا کریں، نکالیں، مائنس کریں، اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ رقم کچھ بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اگر قرض نکالنے کے بعد کچھ رقم نہیں بچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور قرض نکالنے کے بعد اگر اتنی رقم بچ رہی ہے کہ 42.5 تولے چاندی کی قیمت بھی نہیں بنتی تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن قرض نکالنے کے بعد اتنی رقم بچ جاتی ہے جو 42.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہو یا اس سے اور زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت جم؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی، کون کہاں سے؟ دہلی سے ہے، محمد علی بول رہا ہوں۔ جی علی صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ جی، ابھی ایک بات چل رہی تھی، آپ نے خود مفتی صاحب سے اعتراض کیا تھا کہ اگر مان لے کسی غریب آدمی کو اگر اتنا رقم دے دیا گیا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، تو صاحب نصاب ہوگا ہولان ہول گزرنے کے بعد، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد۔ مان لیا کہ کوئی غریب آدمی ہے، اس کو میں نے پیسے دے دیا اتنی رقم کے وہ ہولان ہول کے بعد میں وہ صاحب نصاب ہو جائے، جی، تو اس سال شادی کرنی تھی ان کی لڑکی کی، اس سال نہیں کی، اس نے مان لے کہ 1.5 سال ہو گیا، 1 سال یعنی ہولان ہول گزر گیا، تو وہ اس رقم کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں؟ دے گا، ایسی صورت میں ضرور دے گا۔ خیر مفتی صاحب سے جواب دلوا دیتے ہیں۔ اسی طرح بھی ہو سکتی ہے کہ مان لے کہ آپریشن کرانا ہے یا کوئی اور چیز بھی ہو سکے،
اور وہ ہولانِ ہول گزر گیا تو وہ پھر اس رقم کی زکات دے گا نا؟ بتائیں گے، ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دلی سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گا. انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم دیں گے. ناظرین، شہر حیدرآباد میں سحر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اہتمام فرما لیں اپنے شہر کے وقت کے حساب سے. دوائیاں کھانا ہو یا کوئی ضروری چیز استعمال کرنی ہو جو کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، بہرحال درخواست ہے ان چیزوں کا اہتمام کر لیں، گولیاں وغیرہ کھا لیں. انشاءاللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے میں، آپ کی سحری میں ہمارا پروگرام آپ کو غفلت میں ڈال دے اور وقت آپ کا گزر جائے. تو میں درخواست کرتا ہوں یہ اہتمام فرما لیں آپ. اور دیگر سوال جو رہ گیا تھا انشاءاللہ اس کا جواب جانتے ہیں. بھائی صاحب نے ابھی سوال کیا، بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی فوری کیچ کیا گیا ہے اس سوال کو. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کا پارٹیسپیشن ایسا ہی ہو تاکہ ہماری اڑان اور اونچی ہو اور مفتی صاحب کا بھی جواب برملا آتا رہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب عطا فرمائے. مفتی صاحب، ہولان ہول اگر گزر جاتا ہے، وہ شادی بھی نہیں ہوتی ہے یا علاج بھی نہیں ہوتا ہے، پیسہ جمع ہوتا ہے، یا گھر کے لیے بھی میں نے کہا تھا گھر ابھی نہیں ملا تو کل ملے گا، لیکن ایک سال گزر گیا اس اماؤنٹ کو لے کر، تو اب زکوٰۃ اس پر عائد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی میں نے جواب میں یہی بات عرض کی کہ جب اس کو اتنی زیادہ ضرورت ہے، بڑی رقم کی ضرورت ہے شادی کرنے کے لیے یا بڑے علاج کے لیے یا گھر کو خریدنے کے لیے، تو جب وہ یہ اس بڑی رقم کو خرچ کر دے گا تو وہ صاحب نصاب ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کی ضرورت میں ہی پیسے لگ جائیں گے اور صاحب نصاب بنانے کی جو کراہت ہے وہ کراہت نہیں آئے گی. اب رہا یہ جو حولان حول کی بات سوال کرنے والے صاحب نے کہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب مال نصاب کے برابر آ جاتا ہے تو زکوٰۃ آدمی صاحب نصاب تو ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نصاب کے برابر مال آنے کے بعد ایک سال گزرے اور اس کے بعد آدمی صاحب نصاب ہوا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو، ایسا نہیں ہوتا. آدمی کے صاحب نصاب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. سال کا گزرنا ضروری ہے مال کے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس وقت جب سال مکمل ہوتا ہے، لیکن آدمی صاحب نصاب اسی وقت ہو جاتا ہے جب اس کے پاس 6 تولے سونا آ جائے یا 42.5 تولے چاندی آ جائے یا اتنی رقم اس کے پاس، اتنی قیمت والی رقم اس کے پاس آ جائے، تبھی آدمی فوراً صاحب نصاب ہو جاتا ہے. لیکن صاحب نصاب ہوتے ہی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب 1 سال مال پر گزر جائے گا، اور اس 1 سال گزرنے سے پہلے ہی شادی کا موقع ہے، شادی کر دی جا رہی ہے، پیسے خرچ ہو گئے، تو اب وہ اس آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگرچہ کہ وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ضروریات میں لگ رہی ہے رقم اور 1 سال مکمل نہیں ہو رہا ہے، ضروریات میں لگ رہی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، اور جب ضرورت میں رقم لگ جاتی ہے تو پھر وہ اب صاحب نصاب بھی باقی نہیں رہتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں اس بات کو واضح طور پر مفتی صاحب نے سمجھا دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی بات رہتی ہو تو بالکل برائے کرم آپ ہم سے اٹیچ ہوئیے، فون پر کانٹیکٹ کیجئے اور اس بات کو کلیئر کر لیں تاکہ کلیئر میسج جائے آپ کو یہاں سے. ہمارا مقصد یہاں پر بیٹھنا یہی ہے کہ آپ تک بالکل واضح طور پر بات پہنچ جائے جو حقیقت ہے. ناظرین، شہر حیدرآباد میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے سحر کا. آپ بھی اپنے شہر کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے اپنے تمام ضروریات کا اہتمام فرما لیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور اس سحری ٹائم کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد نے. اور آج کا عنوان چل رہا ہے صدقہ فطر کے احکام. اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں مفتی سید واحد صاحب. ناظرین، اس پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کی جانب سے ہے. بات کرتے ہیں اور سوال لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں راجستھان میں راجسمند دیوگڑھ سے بول رہی ہوں. جی محترمہ. میں کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو کہنا ضروری کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے یعنی بنا کہے بھی دے سکتے کیا؟ زکوٰۃ جتنی چاہے دے سکتے ہیں. جی.
और अगला वाला ज़कात नहीं लेना चाहता है, फिर भी हम उसे देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं क्या? कौन नहीं लेना चाहता है? जैसे मेरी बहन है, वो जरूरतमंद है लेकिन वो ज़कात नहीं लेना चाहती है। अच्छा। लेकिन हम देना चाहते हैं और बिना कह के दे सकते हैं क्या उसे? अच्छा, ये बात आपने बराबर कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। इंशाल्लाह इसके सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद इकबाल गना बारामूला से बोल रहा हूँ जी। मोहतरम जावेद साहब बताएं। से सवाल है जनाब, हमारे पैसे जो होते हैं और बैंकों में, हाँ, उस पे इंटरेस्ट चढ़ता है, क्या वो हम दे सकते हैं ज़कात में? इंटरेस्ट का पैसा ज़कात में देना चाहते हैं? हाँ। दूसरी सवाल मेरा ये है जनाब जी, जो मुफ्ती ये जो आपके नात खां है, ये चप्पल लगा कर नात पढ़ रहे हैं, क्या ये जायज है, क्या इखलाकी तौर पर जायज है? जी, बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया। बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। सवाल है मोहतरम, इस सवाल का जवाब होता फरमा। एक सवाल आया था, बहन साहिबा ने सवाल किया था कि एतकाफ में मेहंदी लगाना कहाँ तक दुरुस्त है? इतिकाफ़ का मतलब ये है कि हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए इबादत की नीयत से बैठ रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब इबादत की नीयत से हमने क़ियाम किया है तो अब इसमें दुनिया का कोई काम करना दुरुस्त नहीं है। इस वजह से मेहंदी लगाने की भी गुंजाइश नहीं है। कोई ऐसे जायज़ काम जो इतिकाफ़ के अलावा दीगर हालात में जायज़ होते हैं वो इतिकाफ़ में नादुरुस्त हो जाते हैं। लिहाजा इस तरह का कोई भी अमल इतिकाफ़ की हालत में न किया जाए, बल्कि मुकम्मल तौर पर इबादत और बंदगी में लगे रहें, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में रहें। जी। दीगर सवाल ये आया था कि बहन साहिबा ने सवाल किया था अभी, किसी रिश्तेदार को, ऐसे रिश्तेदार को जो करीबी रिश्तेदार हो लेकिन वो ज़कात नहीं लेना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ज़कात का जो लफ्ज़ आता है, लोग लेने से थोड़ा सा एतराज़ करने वाले भी हैं या उस कराहियत समझते हैं लेने में, तो इसे भी वाज़े कर दें और बग़ैर ज़कात ऐलान किए कि क्या हम किसी की मदद के लिए वही ज़कात का पैसा दे सकते हैं। जी, इस्लाम ने जहाँ गरीबों और तंगदस्तों की मदद करने का हुक्म फरमाया, वहीं उन गरीबों और तंगदस्तों के एहसासात को भी मलहूज़ रखने का हुक्म फरमाया। लिहाजा ज़कात की रकम अदा करते हुए ये कहना ज़रूरी नहीं है कि ये हम जो रकम दे रहे हैं ये ज़कात की रकम है, बल्कि जिनको दे रहे हैं उनको तोहफ़ा कहकर दे सकते हैं, गिफ्ट कहकर दे सकते हैं, ये हमारी तरफ से नजराना है, इस तरह कहकर दे सकते हैं। ये झूठ नहीं होगा बल्कि ये सच है कि हम जो भी दे रहे हैं उनकी तरफ उनके लिए गिफ्ट ही है। अब जो ज़कात है वो हमारे और खुदा के दरमियान का मामला है, बंदा और खुदा इन दोनों के दरमियान का मामला है। अब जो तीसरे आदमी को ज़कात दी जा रही है वो तो उसके लिए गिफ्ट ही है, लिहाजा ज़रूरी भी नहीं है और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। आदमी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है और रिश्तेदारी होती है तो और ज़्यादा एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। लिहाजा ज़कात का लफ्ज़ अदा किए बग़ैर बड़े अच्छे अंदाज में उनको रकम अदा कर देनी चाहिए, और अगर रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार को ज़कात देना और ज़्यादा फजीलत वाली बात है। ज़कात का जो जहाँ लफ्ज़ आता है वहाँ ज़कात को माल का मैल से ताबीर किया जाता है। वो जैसे मैल निकल जाता है वो माल पाक हो जाता है, तो अब मैल कोई लेने से आगे पीछे होता है या ये कि ज़कात या सदका लेने से जो वबाएँ हैं या बलाएँ हैं या और कई चीज़ें हैं तो वो जो इस्तेमाल करेगा उसका पैसा उस पर आ जाएंगे, इस तरह का जहन पाया जाता है लोगों में। तो थोड़ी सी वजाहतें फरमाते हैं इस ताल्लुक से भी। ये जो आपने सवाल किया है कि वबाल इनके ऊपर आ जाता है, मुसीबत आ जाती है, इस तरह का ख्याल लोगों में है और ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। तो इस सिलसिले में देखिए कि ज़कात माल का मैल है, ये यकीनन दुरुस्त बात है, लेकिन इसका मफहूम समझने की ज़रूरत है। ज़कात माल का मैल है, इसका मतलब ये है कि ज़कात जो 2.5% हमको देना है वो दूसरों का हक़ है, वो माल हमारा नहीं है। बाकी की जो 97% पर आधा फीसद जो है वो हमारा माल है। जब हम 2.5% ज़कात नहीं निकालते तो होता यह है कि वो 100% माल जो 2.5% दूसरों का हक़ है और 97.5% हमारा है, तो 2.5% आकर 97.5% में मिलकर पूरा माल ही ख़राब हो जाता है। अगर हम दूसरों का हक़ अदा कर देते हैं तो ठेठ और खालिस 97.5% माल हमारा अपना बाकी रहता है।
تو چونکہ ہم مال نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اس وجہ سے پورا مال ہی خراب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جہاں پر بھی جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے۔ تو اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی وبائیں، بلائیں اور مصیبتیں جو آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے اوپر آ جاتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ اس کے لیے ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اور جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ تو اپنا حق لے رہا ہے، اس کو اپنا حق لینا ہے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم سے، ایک قبیلے سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے جو اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے مالداروں کو واپس کر دی جائے گی۔ واپس کرنے کا لفظ ارشاد فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جو مالدار لوگ غریبوں کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں دے رہے ہیں، وہ وہی دے رہے ہیں جو ان غریبوں اور تنگ دستوں کا حق تھا، واپس لوٹا رہے ہیں۔ جی، دیگر سوال ایک باقی رہ جاتا ہے مفتی صاحب، بھائی صاحب نے زکوٰۃ سے حوالے سے ہی کہا ہے کہ جو پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے، جی، کیا وہ پیسہ زکوٰۃ ادا کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بینک انٹرسٹ کی جو رقم ہے وہ ہندوستان جیسے ممالک میں جو بینک انٹرسٹ آتا ہے اس کی رقم سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی، اور بات رہ جاتی ہے صدقہ فطر سے متعلق ہے، صدقہ جو لفظ ہے اس کی وضاحت فرمائیں، صدقہ اس کی وضاحت فرما دیں، تاکہ کیونکہ جہاں بات آتی ہے صدقہ اتارنا، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بھائی صدقہ ادا کر دیجئے، تو یہ مقصد وہی میسج جاتا ہے کہ بھئی بیمار ہے، صدقہ دینے سے وہ بلائیں ٹل جاتی ہے، چل جاتی ہے۔ اس پر تھوڑا سا صدقہ جو ہے لفظی معنی بتا دیں، اور صدقہ سے ہوتا کیا ہے؟ صدقے کا لفظی معنی تو نیکی کرنے کے ہے۔ صدقے کا جو دوسرا مطلب لیا جاتا ہے کہ صدقہ دے رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں تو خراب مال ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ صدقے کے معنی ہی نیکی کے ہیں۔ تو جو دوسروں کو دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ نیک کام ہے، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی ضرورت کی تکمیل کرنا، یہ ایک نیکی ہے۔ نیکی کو صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث شریفہ میں اس کے علاوہ بھی مقامات پر صدقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر بیوی کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے۔ صدقے کا مطلب وہ صدقے کا مال دے رہا ہے، مال کا میل کھلا رہا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ نیکی ہے۔ اسی طرح اپنے اہل و عیال پر، بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے۔ اسی طرح غریبوں کو جو مال دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، یعنی نیک کام ہے، نیکی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مسکرا دینا بھی صدقے میں شمار کیا گیا ہے، ایک طرح کا صدقہ ہے، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی آپ کے ساتھ بات ہو اور یہاں سے کافی معلومات آپ کو فراہم ہو، آپ کی طرف سے بھی کئی سوال آئیں جن پر بحث ہو، سیر حاصل گفتگو ہو، لیکن جو چاہتے ہیں وہ برقرار اپنی جگہ ہے، جو تشنگی ہے برقرار اپنی جگہ ہے، اور ایک روزہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ کل اس کو کوشش کرتے ہیں پوری کرنے کی۔ اب وقت آگے بڑھنے نہیں دیتا، اجازت چاہتے ہیں ہم آپ سے، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، آپ کے رائے مشوروں کا بے حد شکریہ، اور آپ تمام کی جانب سے ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ رات کی ان مبارک ساعتوں میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنے فیض سے، اپنے معلومات سے، اپنے فائدے سے ہم کو فائدہ پہنچایا، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کرنے کے لیے پرائڈ انڈیا بلڈرز حیدرآباد کا، اور شکریہ ادا کرتے ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کا کہ انہوں نے ملبوسات فراہم کیے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹائر والا ٹورز اینڈ ٹریولز کا کہ انہوں نے تعاون کیا۔ ہم اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری آپ سے دعاؤں کی التجا کے ساتھ، اور اس درخواست کے ساتھ جناب نعمان سے کہ ایک بہت اچھی سی پیاری سی نعت پاک پیش کرتے مدینے لے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے کی سے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا۔ کر رہے ہیں